السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آنے والے ہفتوں میں پی ٹی آئی آخر کرنے کیا جا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک خوشخبری آئی ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی جو دوسری ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر۔ آپ پہلے جانتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جس طرح کا بیان دیا تھا، تو اس بار بھی جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہی دیا ہے۔ شبیر ڈار صاحب ہیں، ایک سینئر رپورٹر ہیں، جیو کے رپورٹر ہیں، اور وہ جو ہے وہ کل رات کو شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جواب دیا کہ جس قسم کے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے اور نہ وہ اس کی تردید کر رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک وکیل ہے، اور ظاہری بات ہے وکیل کو الفاظوں سے کھیلنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، بلکہ الفاظوں سے کھیلنا جو ہے وہ تین ہی لوگوں کو بہتر طریقے سے آتا ہے، ایک مولوی ہو گیا، ایک اینکر ہو گیا اور ایک وکیل ہو گیا۔ ان کو پتہ ہے کب کون سی بات کرنی اور کب کون سی جو ہے وہ بات نہیں کرنی۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ گیئر شفٹ کیا ہے، گیئر شفٹ ہوا ہے۔ وہ بھی کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو ایک بات کی تھی نا جنید اکبر صاحب کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کئی سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے، اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسز کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگوں نے یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہے ہیں، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کے بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا بھی مقدمہ بھونڈا ہے۔ اچھا، اب یہ غور کریے کہ یحییٰ خان پارٹ 2، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ توپوں کا رخ جو ہے وہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھل گیا ہوا ہے، اور جب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات بھی ختم کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ توپوں کا رخ بھی جو ہے وہ کھل گیا ہے دوبارہ۔ آگے کہتے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھاما گیا ہے، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی بابت جج بنا ہے جس ترمیم کو ہم سرے سے ہی نہیں مانتے۔ اچھا، مجھے اس چیز کے اوپر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو کمیٹی بنتی ہے پھر آپ اس میں جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ پھر تو آپ کو جو ہے وہ اس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو اس سے بھی انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک چیز کو جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس میں اس کے ذریعے اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیوں مان رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب جنید اکبر صاحب کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گیئر شفٹ کیسے ہوا ہے۔ اور کل رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ہم پارٹی کی تنظیمیں نو کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو پارٹی کے ہارڈ لائنرز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب یہ ہارڈ لائنرز کون ہیں؟ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو گروپس ہیں نا یہ تھوڑے سے ہارڈ لائنرز ہیں، یہ تھوڑے سے ہاکش بھی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح بات چیت کرنے پہ یقین نہیں رکھتے جس طرح سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے ایک چینل بنایا ہوا تھا۔
تو آگے کہتے ہیں کہ جناب ہارڈ لائنرز وہ سامنے آئیں گے جو درمیان والے ہیں، ہومیوپیتھک قیادت سائڈ پر ہو جائے گی۔ احتجاج کے حوالے سے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے MNA سے مشاورت کی جائے گی۔ ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں، PDF پنجاب کی طرف جانے والے تمام راستے احتجاجاً بند کر دیے جائیں گے۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کرے گی۔ عمران خان 2025 میں ہی رہا ہوں گے۔ خان صاحب کا مجھے پیغام آیا ہے کہ ہمیں اس حکومت اور وزیر اعظم سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 2 تبدیلیاں ہوں گی، اس ہفتے میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، 2 نئے شامل کر لیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے پارٹی میں سب سے زیادہ محنت کی ہے، حکومت PTI کی خواتین اور کارکنوں کو نہیں توڑ سکی، سب پر مقدمے درج ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اداروں اور عوام کے درمیان خلیج بہت خطرناک ہے، اس بات کو انہیں بھی سمجھنا ہوگا۔ PTI نے اپنے دور حکومت میں بہت غلطیاں کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ سعد رفیق نے اس وقت بھی ہمیں آ کر کہتے تھے کہ ایسے نہ کریں، بھگتنا بھی پڑے گا۔ اچھا، یہ ایک سائن آف میچیورٹی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں یا اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ اقرار کریں، یہ ایک سائن آف میچیورٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، یا جو اس نے ماضی میں غلطی کی ہوتی ہے نا، اس غلطی سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوبارہ آ کر ایک تو اس غلطی کا اعتراف بھی نہ کر رہا ہو اور پھر دہرائی جا رہا ہو اسی غلطی کو، کیونکہ عقل مند بندے کی نشانی ہی وہی ہے۔ وہ یہ ایک اعلیٰ ظرفی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر، جنید اکبر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا میں اور بتا دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں اداروں کی مداخلت بہت زیادہ تھی، جو لوگ اس وقت ہمیں چھوڑ کر گئے ساری غلطی ان کی نہیں تھی، اس میں کچھ لوگ صرف ہمارے رویوں کے باعث الگ ہوئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت PTI کے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مولانا صاحب کے حوالے سے گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور اس کے حوالے سے ملاقات جو کل ہو گئی ہے PTI کے وفد کی اور مولانا فضل الرحمان کی، تو خبر یہ آئی ہے کہ جناب ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن گرینڈ الائنس میں شرکت کی دعوت دی ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا۔ JUIF اور PTI کے درمیان ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے ممبران سینیٹر کامران مرتضیٰ اور اسد کیسر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کو بطور صدر KP کے PTI استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ان کا۔ یہ استعفیٰ بانی PTI عمران خان کی ہدایت پر جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ KP کے PTI کے جو صدر ہیں وہ جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب پچھلے چند گھنٹوں میں ایک امریکہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ رچرڈ گرینیل کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ سارے ٹویٹ جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھے وہ سارے جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، ماں سوائے ایک ٹویٹ کے، اور ایک وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے گئے جس میں جو ہے جیو کو وہ ٹیگ کر کے کہہ رہے تھے اور جیو کے اوپر جو بات کر رہے تھے یا جیو کے ساتھ جو ان کی کنٹروورسی سامنے آئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک ٹویٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں 2-3 اینگلز ہو سکتے ہیں، 2-3 اینگلز اس طرح سے ہو سکتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک آفیشیل ہولڈرز ہو گئے یا آفیشیل عہدے پہ آ گئے ٹرمپ انتظامیہ میں، تو اس وجہ سے وہ اپنے ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ واش آؤٹ کر دیا۔ لیکن پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ سیاستدان جب حکومت میں آئے تو وہ اپنے ماضی کو بھلا دے۔ خیر، ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی گلچ آیا ہوا ان کے اکاؤنٹ میں، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کا مالک آپ کی اپنی انتظامیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اس طرح سے ہوتا تو ظاہری بات ہے پھر کوئی اس طرح کا ٹویٹ کیا جاتا ہے یا کوئی پیغام آتا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں گلچ آیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے اینگلز ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اب آگے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تک جو ہے وہ ان کے عمران خان کے حوالے سے جتنے ٹویٹس تھے نا، فری عمران خان اور عمران خان کے بارے میں یہ بولا ہوا تھا، وہ سارے جو ہیں وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہوئے۔ اس کے بعد جناب امریکہ کی بات ہو رہی ہے، تو امریکہ سے ایک خبر آئی ہے کہ جناب امریکی سرمایہ کاروں کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ 2 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان آیا ہے، اور اس دوران سرمایہ کاری کے مختلف معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے گئے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے۔ ایک اور چیز، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پوری دنیا میں مختلف جو ہے وہ ممالک کو فنڈنگز کی جاتی ہیں، وہ فنڈنگز جو ہے وہ روک دی گئی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مثال کے طور USAID ہو گیا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف فنڈنگز ہوتی ہیں۔ ابھی اس میں آپ مثال لے لیں، اینٹی نارکوٹکس ہو گئی، اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بڑی فنڈنگز کی جاتی ہیں، تو اسے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ نا امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا پولیٹکس میں جو ہے وہ بڑی گالیاں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مذہبی جماعتیں آپ لے لیں کہ وہ ان کے حوالے سے یہ کارڈ بھی استعمال کرتی ہیں
بلکہ عمران خان صاحب ہی لے لیں، عمران خان صاحب نے بھی یہ کارڈ بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ لیکن ایک جو حقیقت ہے نا، بہت کم لوگ وہ بتاتے ہیں کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے جو ہے وہ کتنی فنڈنگز ہوتی ہیں اور کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بنے پچھلے 20 سے 25 سالوں میں، یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ کو وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک طرف وہ گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، دوسری طرف وہ جا کر بیٹھ بھی رہے ہوں گے ان کے ساتھ، اور تیسری طرف وہ انہیں جا کے شکایتیں بھی لگا رہے ہوں گے۔ لٹرلی اس طرح سے ہی ہمارے ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ اچھی چیزوں کے حوالے سے نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے کہ کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پر ان کی فنڈنگز کے ذریعے بنے یو ایس ایڈ کی۔ خیر، امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو جناب یو کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یو کے نے اپنے شہریوں کو ایک ایڈورڈ ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے خاص طور پر ان کو کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر آپ نے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے دور رہنا، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے نہیں جانا، جس کے اندر جو ہے وہ ایک پاک افغان بارڈر کا 10 میل تک کا جو فاصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر آپ نے نہیں جانا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب باجوڑ، بنو، سوات، پشاور، شمال اور جنوبی وزیرستان KKH یعنی کراکرم ہائی وے کے اوپر جو مانسیرا کے لیے چلاس تک جو کوہستان کا علاقہ بنتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹریول کرنے سے منع کیا۔ اچھا، یہ جو بیلٹ ہے نا، یہ جو انہوں نے کراکرم ہائی وے کے اوپر سے جو ہے مانسیرا سے لے کر چلاس تک کا، یہ وہی بیلٹ ہے جہاں پر مختلف فارنرز کا جو ہے وہ قتل بھی کیا گیا، بلکہ چائنیز کے حوالے سے چائنیز کو بھی جو قتل کیا گیا وہ بھی یہاں پر ہی قتل کیا گیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر ٹریول کرنے سے بھی جو ہے وہ ان کو منع کیا ہے۔ تو یہ جناب وہاں کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد جناب بنگلہ دیش کے حوالے سے خوشخبری آئی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہے پاکستان کے لیے محمد اقبال حسین صاحب، ان کے بارے میں آیا ہے کہ جی انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اگلے آنے والے چند ماہ کے اندر ڈائریکٹ فلائٹس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ دس از ویری بگ، مطلب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات وہ بہت اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہوں، کیونکہ دونوں کا کلچر ایک ہے، دونوں کا مذہب ایک ہے، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں، تو ان کو ایک ایون دو شیخ مجیب الرحمان کا نام جو ہے وہ یہاں پر بوقت ضرورت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، انہیں غلط بھی کہا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت جو ہے وہ انہیں صحیح بھی کہا جاتا ہے، یہ ظاہری بات ہے، سیاست ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے دونوں ملکوں کے پاس کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو بلائے۔ پاکستان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو بلائے اور آگے بڑھے۔ بنگلہ دیش اگر ہاتھ بڑھا رہا ہے نا تو آپ کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھولنا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کے پاس کہ وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک جو بیچ میں خلل پیدا ہوا ہے نا، اس خلل کو اب آپ لوگ دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔